تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے ہم نے پڑھنا ہے. تو تعوذ و تسمیہ پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا کیسر بھائی مجھے ذرا بتائیے گا کہ ساتھی ہمارے ساتھ جو جی نئے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں سر، ان میں ایک عمران اشرف صاحب، محمد امین خان صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، اور جی عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی جی ہمارے ساتھ ہیں جی نئے ساتھی. بیگ صاحب عادل صاحب نہیں ہیں. نہیں ہے ابھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو عمران صاحب سے اور امین صاحب انشاءاللہ ان کو کنسنٹریٹ کریں گے اور سارے ساتھی ہم مل کے پڑھیں گے جی. تو ٹھیک ہے. پہلے ہم وہ 4 آیات کی ریویژن کر لیتے ہیں. تو امین صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ جی. یہ بیگ صاحب بھی آ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. نہیں پہلا اللہ ہے اعوذ، الف کا مطلب ہوتا ہے میں. اعوذ میں کا ترجمہ بتایا تھا میں. اعوذ پناہ بی کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان آگے مردود کہیں سے. جی آگے کہیں گے من الشیطان تو پھر انشاءاللہ جی یہ آسان ہو جائے گا. تو من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، اور بریکٹ میں شیطان بھی الفاظ مردود سے. کچھ کہنے ہیں. شیطان مردود سے دور شیطان رہنے مردود کے سے. لیے. جی شیطان مردود سے یہ ترجمہ ہے. جی لیکن جی شیطان مردود سے جو ہماری زبان میں ہے وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ بھی ہم پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے. تو اگر عربی کے اندر سے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور رہنے کے لیے، بچنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. شیطان سے بچنے کے لیے. بچنے کے لیے ٹھیک ہے جی. بچنے کے لیے ساتھیوں نے جو کیا ہوا اتفاق وہ دور رہنے کے لیے، تو بچنے کے لیے بھی ویسے اچھا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی آگے جناب آپ نے عمران بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں خوبصورت طریقے سے. الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں، حروف ذہن میں ہوں، تو ذرا کریں پڑھیں اس کو. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جی. جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. نہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا. الرحیم کا ترجمہ کریں. اور انتہائی اور انتہائی مہربان ہے. مہربان انتہائی مہربان ہے. اب پورا جملہ ہمیں بتائیں کہ پڑھیں بسم اللہ بھی اور اس کا ترجمہ بھی. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان. نے شروع کے لال لگا لیں بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور انتہائی مہربان ہے. انتہائی مہربان ہے. یہ کسی جگہ پہ لکھ لیں اس لیے جی کہ یہ بار بار آنا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. جی 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 بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سر. اور کون ہے؟ بیگ صاحب بیگ صاحب بھی موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. تو اپنا بیگ صاحب آپ ذرا کیجئے گا پہلی آیت کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. ماشاء اللہ. اس کے اندر صرف ایک اضافہ کر لیتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آگے کیا کہیں گے؟ ہیں. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جو شکر میرا شکر یہ کا بس لفظ ہو گیا، استعمال ٹھیک کریں. ہے۔ حمد کا تمام ترجمہ ویسے عمومی طور پر جو ساتھیوں نے کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے رب ہیں العالمین جو ہیں بھی تمام کہیں، ہیں بھی کہیں۔ ہیں. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو ہیں بھی تمام کہیں۔ جہانوں تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جملہ بنے گا ہماری زبان کا، ورنہ ترجمہ آپ کا لفظ بلفظ بالکل ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی۔ اچھا جی آگے اپنا دیکھیں جی کن کی باری ہے کیسر بھائی؟ عبد الرؤف صاحب ہیں اور عمران اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عمران اشرف صاحب ہیں، تو عمران اشرف صاحب جو ہیں یہ ہمارے پاس اگر آئے تھے تو ان کو کہیں الرحمن الرحیم کا عمران اشرف صاحب بتائیے بسم اللہ ترجمہ۔ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم جو بہت جو انتہائی زیادہ رحم بہت کرنے زیادہ لگا والا اور جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ جی اپنے عبد الرؤف بھائی آگے پڑھیں آپ۔ مالک یوم الدین، جی مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ جی 3 آیات ہم نے پڑھی تھیں، یہ ہماری ریویژن ہو گئی آج کی۔ آگے پڑھتے ہیں تو کیسر بھائی میں تھوڑی سی مدد لوں گا آپ سے جی سر۔ کہ مجھے بتائیے کہ ایک تو امین صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایک امین اور خان ہے، ایک جی امین عمران، خان، جی امین خان بھی ہیں۔ جی امین خان صاحب ہی ہیں جو لاہور ٹاؤن والے صاحب ہیں، جن کے لیے میں کل عرض کر رہا تھا، امین سینئر کہہ لیں ان میں، تو وہ جی امین جی خان امین صاحب۔ خان ٹھیک ہے۔ اچھا تو جی یہ ساتھی خاص طور پر دیکھیں تو سب ساتھیوں کے لیے کلاس کچھ کی ریویژن ہو رہی ہوگی، جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے چونکہ یہ ڈوز کہیں یا تھوڑی سی مطلب مشکل لگے گی، نیا لفظ ہیں، تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ساتھی ہیں انہوں نے پریشان نہیں ہونا، کوئی گھبرانا نہیں ہے، سارے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں ایک ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ نمبر مطلب وہاں سے ٹریس کر کے مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، اپنا ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ قیصر بھائی ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو اس کے بعد قرآن مجید کھول کے، ابھی تو یہ آیتیں آپ کو آتی ہوں گی ویسے زبانی، تو گاڑی چلاتا ہوا، موٹر سائیکل چلاتا ہوا بھی آدمی ان الفاظ کو اپنے ذہن میں دہرا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذکر بھی ہو جائے گا، اللہ کا کی یاد ہے، اور انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا۔ لیکن موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اور گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط ضرور کریے گا، اس لیے کہ آپ روڈ پر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی اب لفظ ہے ایاکا، یہ الفاظ آئیں گے آگے بھی، ایاکا، تو ہم نے جو ضمیریں پڑھی تھیں اس کے اندر پڑھا تھا کا کی بھی ضمیر بھی پڑھی تھی، کہا تھا کہ بھئی یہ ملی ہوئی ہوگی اور آخر میں آئے گی، تو ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف، کا تیری، ایا کا ترجمہ کیا ہوا جی؟ صرف تیری۔ اس کے اندر اور شدت لانے کے لیے کر لیں کہ صرف تیری ہی، ایا کا صرف تیری ہی، صرف تیری ہی، سب ساتھی مل کر کہیں۔ آگے مضارع کا صیغہ ہے، مضارع آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہاں جو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر لفظ ہم نے ساجدہ لیا تھا اور یسجودو دیا تھا، اور آخری لفظ تھا نسجودو۔ نسجودو کا ترجمہ کیا کیا تھا وہاں؟ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، تو یہاں ہے ایاک نعبد، نون کے معنی ہیں، نون جو ہے یہاں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی آپ کی ریکارڈنگ، یہ
ایسے جیسے کرتے رہیں گے. تو نون کے معنی ہے ہم. نون کے معنی اگر شروع میں اندر آ جائے گا تو نون کے معنی کیا ہے؟ ہم. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کئی دفعہ نون اصل لفظ کا حصہ بھی ہوتا ہے، جیسے نجات. نجات ہے تو وہ اس کا اصل لفظ ہے. ندامت اصل لفظ ہے نون نہیں، اس اصل کے یہاں لفظ ہے عین بے دال. عبد جو ہماری عبادت سے نکلا ہے اس سے پہلے نون لگا ہوا ہے. اس نون کے معنی آگے بھی آئیں گا، جیسے نعبدو ہے اور نستعین بھی آ رہا ہے، تو نون کے معنی ہوں گے ہم. نون کے معنی کیا ہوں گے؟ ہم. تو ایاکا کا ترجمہ مجھے بتائیں. ابھی میں نے بتایا صرف تیری ہی تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ویسے مضارع یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مضارع اصل میں وہ لفظ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ مضارع وہ لفظ اپنا فعل ہوتا ہے جس کا ترجمہ مستقبل میں بھی ہوتا ہے اور حال میں بھی ہوتا ہے. مثلا نعبدو کا ترجمہ سیاق و سباق کے حساب سے یہ بھی ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا ہوگا، آپ بتائیں کیا ہوگا؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جب مسجد کے اندر اپنا نماز کے اندر ہم یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ تو نماز کے اندر ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب زندگی کے اندر کوئی ہمارے ذہن میں عبادت کا تصور یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ عبادت. حالانکہ عبادت کا یہ بہت چھوٹا تصور ہے. عبادت ہر وہ عبادت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے اور ہم اس حکم کو ماننا شروع کر دیں، وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے جی؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے اور ہم اس سنت کا اتباع کرنا شروع کر دیں، اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں، تو وہ کیا ہے؟ عبادت. یعنی کہ اللہ کا حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت، یہ دونوں مل کے کیا بنتی ہیں؟ عبادت. اور یہ ہر جگہ پہ، خواہ وہ نماز میں ہوں یا نماز سے باہر ہوں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے، لین دین ہے، یا بزنس ہم کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چلنے کا بھی طریقہ ہمیں بتایا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے گا. بات کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. جی اب یہ ڈسٹارشن جی تھوڑی ہو رہی ہے، تو ترجمہ ابھی کیونکہ ابتدا ہے تو تھوڑی سی تشریح زیادہ ہوگی. آگے پھر ہم آپ انہی کو یاد رکھیں گے. ایاکا کا ترجمہ پھر کریں. صرف تیری ہی. صرف تیری ہی. نون کا ترجمہ کریں. ہم. نعبدو. اب ترجمہ کریں ہم عبادت کرتے ہیں. ترجمہ بنے گا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کرتے ہیں. یہ کیسر بھائی ڈسٹارشن کو ٹھیک کیجیے گا، اگر کوئی ساتھی کا ہے تو اس کو ذرا بتا دیجیے گا. دوبارہ آ رہا ہے وَإِيَّاكَ، معنی وہی ہیں لیکن ہاں ٹھیک، صرف تیری ہی پہلے کہا تھا، لیکن یہاں جو فعل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نون، اور آگے ہے نستعین. نستعین کا مطلب ہوتا ہے نون کے آگے سین اور تے آ جائے تو اس کے معنی ایک ہیں مانگنا، طلب کرنا، اور آگے عین کا مطلب ہوتا ہے اعانت، مدد. تو اس لفظ کے اندر بنا ہم مدد مانگتے ہیں. ذرا کیجیے، ہم کے اوپر لگائیں نون. مانگتے ہیں، یہ تین اور تے. عین مدد، یہ تین ہماری زبان کے الفاظ ہیں. تو اب ترجمہ بنے گا اور ہم صرف تجھ ہی سے
अब तेरी नहीं कहेंगे, तुझ ही से मदद मांगते हैं। कहें जरा वइय्याका नस्तईन। और सिर्फ मदद मांगते हैं। और हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर जरा कहें वइय्याका नस्तईन। और हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। ठीक है, इय्याका नअबुदु पहले आ रहा है, उसका तर्जमा करें दोबारा। हम सिर्फ हाँ जी, हम, चूंकि हमारी जुबान के अंदर जो फेल है वो पहले, फाइल पहले आता है, तो वो है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। और हम, दोबारा आ रहा है नून, और हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये रटना नहीं है, इन अल्फाज को ज़हन में रखना है जी। इमरान भाई ठीक है? जी जी सर। और अमीन खान जो है, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ। ठीक जी? जी अमीन साहब, आपका माइक ऑफ है, जरा माइक ऑन कर लीजिए अपना अमीन साहब। ठीक है जी, सीधा बस सुन लिया। ठीक है, अमीन दूसरे भी हैं, और हमारे माशाल्लाह जो आसिफ बेग साहब वो भी हैं। अगर आदिल जितने भी साथी हैं वो ये ज़हन में रखें, शुरू के अंदर हमारा सबक जो है थोड़ा सा स्लो होगा, बाद में इंशाअल्लाह ये चीज़ वाज़े हो जाएगी, तो फिर हम खुद तर्जमा करते जाएंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, पूरा यकीन दिलाता हूँ कि कुरान मजीद का तर्जमा, कुरान मजीद आसान है। आज पढ़ेंगे हम कि अल्लाह ने ये कहा है कि वालक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि, कि हमने कुरान मजीद को नसीहत के लिए आसान किया है। ऐसा है, फहल में मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो पहली बात, आपने ज़हन को बिल्कुल साफ कर लें कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ इया का लफ्ज़ अपना नया है, नाबुदु के अंदर हमारी ज़ुबान का लफ्ज़ है इबादत, और नस्तईन के अंदर इस्तिआनत ये आ रहा है। अब इन आयात की आखिरी चीज़ वो ज़हन में रखना है, वो ये है कि हमने कुरान मजीद को पढ़ना है इसलिए कि हम इस पर अमल करें। ये जो चीज है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, और हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं, ये दो, ये वादा है। कुरान वो जो हदीस कल बताई थी, इसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि हाजा बैनी व बैना आबदी, ये वादा जो किया कर रहा है बंदा मेरा नमाज के अंदर, या जब भी ये पढ़ रहा है, हम अभी पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये लफ्ज़ कह रहा है अपनी मजलिस जो भी है कि ये वादा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। और आगे आ जाता है वाले अब्दी मासाल, मेरे बंदे के लिए होगा जो भी वो सवाल करेगा या जो भी वो सवाल करता है। और आगे सवाल आ रहा है, वो सवाल क्या है? अच्छा, अब ये मैं बता रहा हूं कि वादा ये है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है मांगो तो सिर्फ मुझसे मांगो, मालक समझो तो सिर्फ मुझी को समझो, अगर तुम्हारी हाजात हैं तो वो किससे मांगनी है? अल्लाह ताला। बाकी साथी भी कहें किससे मांगनी है? अल्लाह ताला से। अब हम क्या करते हैं, हम अपने वालिद से, बड़े भाई से, अपनी वालदा से भी मांगते हैं। वो असबाब हैं। वो क्या हैं? असबाब। और किसने वो असबाब पैदा किए हैं? किसने वालदा को पैदा किया? किसने वालिद को पैदा किया? किसने बड़े आदमी को पैदा किया जो हमें तनख्वाह भी देता है? किसने पैदा किया? अल्लाह ताला। तो लिहाजा पूरी की पूरी चेन जो अपने ज़हन में रखनी है, तनख्वाह लेते हुए भी, घर में किसी की मदद लेते हुए भी, किसी से मांगते हुए भी, ज़हन में ये रखना है कि ये लोग असबाब हैं। देने वाला कौन है? अल्लाह ताला।
یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو اللہ والا بنا دے گی، مجھے بھی اللہ والا بنا دے گی۔ اور اگر یہ وعدہ ہم توڑیں گے تو پھر بھائیو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ نہیں توڑتا، ایسے ہی ہے۔ جی اور انسان اگر وعدہ توڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ بھئی پھر میرے پاس جنت بھی ہے وعدہ نہ توڑنے والوں کے لیے، اور جہنم بھی ہے ان کے لیے کہ جو میرے حکم کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو یہ وعدہ اگر اس کے علاوہ آپ کی یا میری نماز مکمل ہوتی ہے اس یہ بات کہنے کے علاوہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا شروع سے میں نے گزارش کی تھی، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی عقیدہ آپ کا قرآن مجید بناتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو اپنی سوچ کی، معاشرے کی روایات ہیں ان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو بھائیوں دیں، اس وجہ سے کہ اس قربانی دینے کا نام یہ ہے کہ بھی ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کے کہنے پر کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا اور پھر اپنا دیدار بھی وہاں کروائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ اگر کوئی بھی سہارا درمیان میں اور لیں گے اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو فریب دیں گے، وہ سارے کے سارے فریب ہیں، اور معاشرے سے کٹنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی سوچ بدلنی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے سامنے میں نے اور آپ نے اکیلے اکیلے کھڑے ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جناب آگے یہاں تک وہ جو نماز کا آدھا حصہ ہے وہ پورا ہوا۔ اب آگے بندہ جب مدد مانگتا ہے تو کہا نا کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب زندگی گزارنے کے لیے وہ کون سی زندگی کہ جو ہمیں جنت کے لیے جنت کے اندر لے جائے، جنت کے اندر لے جائے، وہ دین ہے، وہ کیا ہے؟ دین۔ اس کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ آ رہا ہے لفظ امر کا صیغہ آ رہا ہے، اہدی۔ کیا لفظ ہے جی؟ اہدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، اس کا مطلب ہے ہدایت دے۔ آگے آ رہا ہے نا، ہمیں۔ اہدنا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت دے۔ کس سے کہہ رہے ہیں ہمیں ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب بریکٹ میں ہم لگائیں دیکھیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اہدنا ترجمہ کریں آپ۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اب ساتھی یہ دیکھیں، ساتھی کہیں گے اے اللہ ہمیں دکھا، اے اللہ تعالی ہماری رہنمائی کر۔ ہم ایک لفظ پر سارے متفق ہو جائیں گے اور یہی لفظ بار بار دہراتے جائیں گے۔ جس جگہ پہ راہ دکھانے والی بات ہوئی وہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے معنی وہ کریں گے۔ ابھی ہم متفق ہو رہے ہیں اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم اپنی زبان کا لفظ ہے۔ مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھا۔ تو الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہوا؟ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، یعنی کہ راستہ عربی میں تو لکھا ہوا ہے راستہ سیدھا، ہماری زبان میں ہے سیدھا راستہ، مستقیم بعد میں وہ سیدھا آ جائے گا اور الصراط پہلے آ جائے گا، تو ترجمہ بنے گا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کہیں جی اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب آپ امین صاحب پڑھیں گے جی اس کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر، یا ہمیں سیدھا راستہ نہیں، میں نے ابھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم نے الفاظ سارے ہی وہ استعمال کریں گے۔ اب گامزن بھی ٹھیک ہے، ایسا ہے نا، لیکن وہ کیا بن جائے گا؟ وہ ترجمانی بن جائے گی، ترجمہ نہیں بنے گا، ایسا ہے نا، مفہوم آ جائے گا۔ تو لہذا ہم نے سب نے ایک بننا ہے،
آپ کا ترجمہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن سب نے ایک لفظ استعمال کرنا ہے، تو وہ ہدایت اپنا زبان کا لفظ ہے۔ اب دوبارہ کریں، اے اللہ ہمیں سیدھے اللہ راستے ہمیں کی ہدایت سیدھے دے۔ راستے کی ہدایت دے۔ جی امین خان صاحب، امین خان صاحب جی کہیں گے اہدنا اے الصراط اللہ المستقیم۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ بالکل ٹھیک ہے، بیگ صاحب ذرا پڑھ کے دکھائیں اور پھر ہمیں بتائیں ترجمہ۔ اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف دھیان دو۔ جی جی ابھی بیگ صاحب، جلدی جلدی نہیں نہ کریں گے، سارے ساتھی الرٹ رہیں۔ بیگ اور صاحب کا مائک آف ہے، بیگ صاحب آپ مائک آن کر لیجیے اپنا۔ جی سارے ساتھی جو ہیں اپنا مائک آن رکھیں، ورنہ یہ ہے کہ ٹائم ضائع ہوگا، تو شروع میں عادت ابھی پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ جی کہیں انشاءاللہ جی۔ اس کو کریں اہدنا ذرا۔ الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ماشاء ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ سیدھا راستہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ نے کون سا سیدھا راستہ مانگنا ہے، کیوں جی؟ اللہ۔ وہ آگے آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے جی ایک ان پہلی لوگوں صفت۔ کا راستہ۔ ابھی جی ابھی میں کرتا ہوں، اس کے اندر تین چیزیں ہیں سیدھے راستے کی، تین چیزیں۔ پہلی چیز ہے صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، ایک کے ساتھ الف لام ہے تو الذی کی جمع ہے الذین، تو ترجمہ بنے گا ان لوگوں کا، الصراط کے ساتھ الف لام نہیں ہے تو ہم نے کہا ان لوگوں کا راستہ، کہیں جی الصراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ ان لوگوں کا راستہ۔ اب ماضی کا صیغہ ہے انعمت، انعمت، یہ تا جو ہے یہ فاعل ہے، تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو اب الفاظ ہم کیا کریں گے، ان لوگوں کا راستہ، علیہم کا ترجمہ کریں گے جن پر تو نے انعام کیا۔ اب کہیں جی صراط الذین انعمت علیہم، کہیں جی ترجمہ۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیا۔ جی کیسر بھائی، یہ ابھی بڑا اچھا رہے گا آپ کا ایرو بھی، اور ساتھی باقی کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ جو ایرو ساتھ چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے۔ بڑا زبردست۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کرے، اور کیسر بھائی کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا۔ اچھا جی، اب یہ جو پہلے آ گئے، اب کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ جب قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ نساء کے اندر میں نے بتایا کہ انعام جن پر میں نے کیا ہے وہ سب سے پہلے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ پہلے نبی۔ انبیاء کا راستہ کیسا ہوگا جی؟ سیدھا راستہ، بالکل سیدھا، اس لیے کہ ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو پہلی تو کہا کہ وہ راستہ۔ پھر شہداء، جو شہید ہو گئے ہیں، اپنی زندگی بھی انہوں نے دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کا احکام حکم مانتے ہوئے، تو اس کے اندر اپنی اطاعت ہے کہ ہم ایسے بنا جیسے طریقے سے شہید ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی بھی دے دی، کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے۔ شہید اتنی بڑی ہے کہ شہید جنت میں جا کے ایک خواہش کرے گا، وہ خواہش یہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے جنت کے اندر سے ایک دفعہ کہاں بھیج؟ دنیا میں واپس بھیج، دنیا میں واپس بھیج، میں جہاد کروں اور اپنی زندگی تیرے لیے میں قربان کروں۔ تو وہ مزہ اس کو اتنا ہوگا کہ وہ اللہ سے کہے گا، لیکن وہاں سے واپس نہیں آنا۔ لیکن ہم دعا مانگ رہے ہیں شہداء کے ساتھ۔ اور آگے کیا ہے جی؟ بلکہ من النبیین والصدیقین ہے، صدیقین، صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچے ترین لوگ۔ اور آگے ہے شہداء، وہ شہید بھی ہے اور شاہد بھی ہے۔
اور والصالحین اور نیک لوگ. یہ ہے جی انعمتا. اب میرے ساتھ کریں صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ انعمتا علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے جی. غیر المغضوب علیہم، مغضوب مفعول کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کوئی کام ہو. مغضوب کا مطلب ہے غضب کیا گیا. مغضوب کا مطلب ہے جو غضب کیے گئے. اب غیر ساتھ آ رہا ہے. غیر، غیر جیسے حاضر اور غیر حاضر کہتے ہیں. حاضر کا مطلب ہوتا ہے جو موجود ہو. غیر حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو موجود نہ ہو. جو موجود نہ ہو. تو ترجمہ بنے گا غیر المغضوب علیہم. یہ لفظ مشکل ہے، آپ نے قرآن مجید کے اندر ترجموں کے اندر اور پڑھا ہوا ہوگا. ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں علیہم جن پر. غیر المغضوب غضب نہیں کیا گیا. کہیں ذرا جلدی ذرا، جن پر غضب نہیں کیا گیا. جن پر غضب نہیں کیا گیا. دوبارہ میں کہتا ہوں غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ جلدی. جن پر غضب نہیں کیا گیا. پھر کہیں غیر المغضوب علیہم. جن پر غضب نہیں کیا گیا. آپ کو پتہ ہے غضب کن پر کیا گیا؟ یہود پر. جی. یہود جن کا پاس تورات تھی، مدینہ کے اندر موجود تھے، اور ان کے اوپر آتا ہے قرآن مجید کے اندر، آگے پڑھیں گے کہ فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب در غضب کے نیچے آگے. اور آگے ہے جی تیسری چیز ولدالین. دوال کہتے ہیں گمراہ، گمراہ. اور جو گمراہ، اب ترجمہ جو ہے نا وہ کیسر بھائی کہہ رہے تھے ولدالین، اور جو گمراہ نہیں ہیں. ایک تو ترجمہ یہ بنتا ہے جو گمراہ نہیں ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ترجمہ جو ہے وہ جو گمراہ نہیں ہوئے، یہ ہم کر رہے ہیں نہیں ہیں، ویسے جو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ کون ہے ولدالین؟ یہ عیسائی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہ بڑی دفعہ لفظ آئے گا دوال. تو ولدالین کا ترجمہ کریں. اور جو گمراہ اور جو گمراہ نہیں ہوئے ہی کہہ رہے ہیں تو ہم اس پر کر لیتے ہیں، اور جو گمراہ نہیں ہوئے. دوبارہ جی ایاک نعبد، جلدی ذرا ریویژن ہم کر رہے ہیں. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. نہیں نا، جن پر تو نے انعام کیا. تیرا انعام نہیں کہنا، جن پر تو نے انعام کیا. آگے جی غیر المغضوب علیہم میں کہتا ہوں جن پر غضب نہیں کیا گیا. ذرا کہیں دوبارہ. جن پر غضب نہیں کیا گیا. ولدالین، اور جو گمراہ نہیں ہوئے. گمراہ نہیں، اور جو گمراہ نہیں ہوئے. 5 منٹ رہتے ہیں جی، 6 منٹ میرا خیال ہے رہتے ہوں گے. تو ساتھیوں نے یہ ریویژن جناب کرنی ہے. الحمد پوری بسم اللہ پڑھ کے تعوذ پہلے پڑھنا ہے. اس کے بعد تو کل انشاءاللہ ہم پوری جو صورت ہے اس کی ریویژن کریں گے. تو اب ہم جا رہے ہیں سورہ قمر، وہ بھی آپ ریویژن اس کے لیے. جی 4 منٹ ہیں. ماشاءاللہ. جی کیسر بھائی آپ ریویژن کروائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 4 سے لے کر اور 7 تک ہم نے اس کو پڑھنا ہے. تو پہلی آیت کا ترجمہ میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر سرشار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ آیت نمبر 4 کا ترجمہ کیجیے.
جی سر وَلَقَدْ سر شاہ بھائی جَاءَهُم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میری آ رہی ہے آواز جی ہاں جی جی آ رہی کیجیے. نہیں آ رہی سر. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ اور بے شک آ گئی ان کے پاس خبروں میں سے وہ چیز ماں ما بھی کرنا. ماں کا مطلب ہے وہ چیز. جی وہ ما فی ہے مزدجر جس میں نصیحت والی ڈانٹ ہے، بس جی جی نصیحت والی تنبیہ ہے۔ آپ پروفیسر صاحب سے کیا کہ فرمانے کا مطلب یہ ہے من الانباء ما، خبروں میں سے وہ چیز. ما کا مطلب ہوگا وہ چیز، تو آپ اس کو ساتھ پڑھیں اور پھر ترجمہ کیجیے. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. ضیاء اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہے. ضیاء اللہ صاحب آپ اگلی آیت کا ترجمہ کیجیے. حکمت بالغۃ، جو پہنچنے والی دنائی کی بات ہے. فما کہاں پہنچنے والے، یہ بھی ہم نے کیا تھا، یعنی دل کو، دل تک پہنچنے والی. بریکٹ میں دل کر لیں. جی ہاں جی دل پر پہنچنے والی دنائی کی بات ہے. فما تغنی النذر، تو ڈرانے والی باتیں کام نہ آئیں، تو نہ کام آئیں ڈرانے والی باتیں. نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. مشتاق صاحب جی، مشتاق مغل نہیں، فتول صاحب. لا نہیں کہنا. جی نوکور کیسے بھی. الہ کو لمبا کیجیے. الہ شہید. جی نوکور. جی ایک انجان یا اجنبی چیز کی طرف. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ہیں جی عبد الرؤف صاحب. جی جی خوشیان کیجیے. ابصار ہم خشعن خشعن. خوش ان ابصارهم آپ پڑھیے. پڑھتے جائیں وہ ترجمہ کرتے جائیں گے. جی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ ترجمہ کیجیے. خشعن ابصارهم، ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوگی. جی یخرجون من الاجداث، اور وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہوں گی پھیلی ہوئی. گویا کہ وہ گویا ٹڈیاں ہوں گی نہیں، ٹڈیاں ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. جی عبد اچھا جی، الرؤف ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ صرف 2 بندے بات کریں گے، یا مجھے ایک کارڈ انہوں نے دی ہوئی ہے، یا میں پھر اس کو تصحیح کروں گا. باقی ساتھی خاموشی سے سنیں گے. جی جی سجاد احمد صاحب. سجاد بھائی جی سر آپ اگلی پہلی آیت جو 4 نمبر ہے. ٹھیک ہے سر. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنبَاءِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنبَاءِ مَا، من اور بے شک الانباء، من الانباء ما، اور بے شک ان کے پاس آ گئی اہم خبروں میں سے جو فی ہے مزدجر، جس میں ایک ڈانٹ ہے نصیحت والی. ہاں جی. اب ماں کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے وہ چیز جو. وہ چیز جو. جی جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی حکمت بالغہ، یہ دل کو پہنچنے والی دانائی کی بات ہے. فما تغنی النذر، تو ڈرانے والی